سقراط کی کہانی۔ قدیم ایتھنز کی متحرک گلیوں میں جہاں زیتون کی خوشبو اور فلسفیانہ بحثوں کی گنگناہٹ نے ہوا بھر دی تھی، وہاں سقراط رہتا تھا، ایک ایسا شخص جس نے اسے سچائی نہ ختم ہونے والی جستجو میں لے جایا۔ اس کے دن شہروں میں گھومتے ہوئے گزرے، گفتگو میں مشغول رہے جنہوں نے ان خوش نصیبوں کے ذہنوں کو ہلا کر رکھ دیا جو اس کا راستہ عبور کر سکتے تھے۔ سقراط اپنی بے ہنگم سفید داڑھی اور تیز نگاہوں کے ساتھ ایسے سوالات کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا تھا جو وجود کے مرکز کو کاٹ دیتے تھے۔ اس نے اپنے ساتھی شہریوں کے عقائد کو چیلنج کیا، انہیں زندگی، اخلاقیات اور خود حقیقت کی نوعیت کے بارے میں ان کے مفروضوں پر سوال اٹھانے کا اشارہ کیا۔ ایک دن سقراط نے اپنے آپ کو اگورا میں پایا، جس کے ارد گرد بے تاب شاگردوں اور متجسس تماشائیوں کا ایک گروپ تھا۔ اس نے ہجوم کے سامنے ایک چیلنجنگ استفسار اٹھایا: انصاف کی اصل نوعیت کیا ہے، اور ہم کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ ہماری سمجھ حقیقت سے ہم آہنگ ہے؟ ہجوم سوچی سمجھی خاموشی میں ڈوب گیا۔ ہر شخص سقراط کے سوال کی پیچیدگیوں سے دوچار تھا۔ کالیاس نام کا ایک نوجوان فلسفی آگے بڑھا، عظیم مفکر کے ساتھ فکری رقص میں مشغول ہونے کے لیے بے چین تھا۔ جیسے ہی بحث شروع ہوئی، سقراط نے نفاست کے ساتھ گفتگو کی رہنمائی کی، کالیا کو اختصارات کی بھول بھلائیوں سے گزارا۔ ہر جواب مزید سوالات کا باعث بنا، اور سوالات کے اس دائمی چکر میں حقیقت کی سرحدیں دھندلی ہوتی نظر آئیں۔ سقراط فہم و فراست کی غیر تسلی بخش خواہش سے متاثر ہو کر اپنا فلسفیانہ سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ اس کی انتھک تحقیقات نے اسے طاقتور اور با اثر لوگوں میں دشمن بنا دیا۔ شہر میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باوجود اس نے سچائی کی جستجو میں اپنے عزم سے سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تاہم ایتھنز کے سیاسی ماحول نے ایک تاریک موڑ لیا۔ نوجوانوں کو خراب کرنے اور شہر کے دیوتاؤں کو چیلنج کرنے کے الزامات سقراط پر بہت زیادہ وزنی تھے۔ ایک تیز اور غیر منصفانہ مقدمے میں اسے موت کی سزا سنائی گئی۔ جیل کی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی تک محدود، سقراط بے خوف رہا۔ کیلیاس سمیت وفادار شاگردوں سے گھرا ہوا، وہ اپنی موت کے باوجود بھی زندگی کے معنی پر غور کرتے ہوئے حقیقت کی نوعیت پر سوال اٹھاتا رہا۔ جیسے ہی اس کی پھانسی کا دن آیا، سقراط کو ہیملاک کا ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ اس کے شاگرد آنسو بہاتے لیکن ثابت قدم اس کے گرد جمع ہو گئے۔ پرسکون انداز میں سقراط نے پیالہ اپنے ہونٹوں پر اٹھایا اور اس تلخ مائع کو قبول کیا جو اس کے انجام کو پہنچے گا۔ اپنے آخری لمحات میں سقراط نے فلسفیانہ گفتگو جاری رکھی، اس کے بعد کی زندگی کے امکان اور اس تقدیر کو تلاش کیا جو اس کی لافانی روح کا منتظر تھا۔ اس کی آخری سانسیں اپنے ساتھ لاتعداد سوالوں کی بازگشت اور ایک ایسے شخص کی غیر متزلزل جذبہ لے کر گئی جس نے اپنی زندگی کھوئی ہوئی سچائی کی تلاش میں گزار دی تھی۔ اور یوں ایتھنز کی مدھم روشنی میں سقراط ابدی سائل اپنے انجام کو پہنچا اور اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑ گیا جو آنے والی نسلوں کو متاثر کرے گا۔ انتھک تحقیقات کی میراث اور حقیقت کی جستجو کے لیے ایک غیر متزلزل عزم، یہاں تک کہ چہرے پر بھی ایک المناک انتقال تھا۔